تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 31 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، جب تک وہ اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں شریعت کی پیروی نہ کرے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، یہ مقام بہت اعلیٰ ہے، تو تم نبی کی اتباع کرو۔ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس آیت کو لا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو چیک کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہود و نصارہ، مشرکین، سبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دعویٰ ہے تو سچ ثابت کرو، میرے نبی کو مانو، اس کی پیروی اختیار کرو۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول کرے گا بلکہ تم سے خود محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ لہٰذا اس کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے کہ صرف زبانی اظہار محبت کافی نہیں بلکہ اطاعت کرنا لازم ہے۔ اپنے پاس سے گڑے ہوئے طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے بدعت کی شدید مذمت آئی ہے احادیث میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اطاعت کا حکم دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ یعنی پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، آپ کی پیروی کرنا۔ اطاعت کیا ہے؟ حکم ماننا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ الکافرین میں الف لام عہد کا ہونے کی وجہ سے ترجمہ ایسے کافروں کیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی الرسول یعنی کہ رسول کی اطاعت کرنے کا کہا، اور رسول کی اطاعت سنت کی پیروی سے ہوتی ہے۔
لہذا حدیث بھی حجت ہے جیسے قرآن مجید ہے، بلکہ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر حدیث کو مستقل دلیل، یعنی صحیح حدیث کو مستقل دلیل قرار دیا ہے۔ لہذا اسلام قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ قرآن مجید میں حکم آتا ہے اور حدیث عمل کر کے سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ حدیث اور قرآن میچ نہیں کرتے، حدیث درست نہیں ہے، تو یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آ جائے، ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا میں نے منع کیا ہے، تو وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے صرف اسی کی پیروی کریں گے۔ یعنی کوئی یہ کہے نا کہ میں نے حدیث کو نہیں ماننا، صرف قرآن کی پیروی کرنا ہے، تو وہ تو گمراہ ہو گیا۔ لہذا اتباع بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ اطاعت کے موضوع پر کوئی سی 3 آیات قرآن مجید میں سے آپ نے لکھ کر لانی ہے، کہیں سے بھی لے آئیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آگے چلیے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اہل زمین میں سے جو منتخب لوگ ہیں ان کی، جن کو تمام لوگوں پر چنا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، چیزوں کے نام سکھائے، اپنی جنت میں بسایا، پھر حکمت کے پیش نظر انہیں زمین پر اتارا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں یہ۔ جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کی، اللہ کے دین میں طرح طرح کی باتوں کو شامل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک طویل عرصے تک وہ دعوت دیتے رہے، دن رات خفیہ اور ظاہر دعوت کا کام کیا۔ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اور جب کفار نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ سورہ نوح سے آپ آیات لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو پانی میں غرق کر دیا، اور ان میں سے صرف وہ بچا جس نے نوح علیہ السلام کی پیروی کی تھی، یعنی ان کے دین کو قبول کیا تھا۔ پیچھے دیکھیے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اطاعت کا حکم ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے جسے اللہ نے چنا تھا۔ کون سے؟ آل ابراہیم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب فرمایا۔ عمران نام کی 2 شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم ان کے والد۔
اکثر مفسرین نے یہاں دوسرے والے جو ہیں جیسے حضرت مریم کے والد ہیں ان کو مراد لیا ہے، کیونکہ انہی کی آل کا قصہ آ رہا ہے آگے، اور غالباً اس صورت کا نام بھی اسی قصے کی بنیاد پر ہے، آل عمران۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر ان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا، فضیلت بخشی، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، ایسی نسل جس کا بعض سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا سب انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ سبھی ان کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، یعنی بعض سے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں سے جو وفد نجران ہے اور دوسرے جو عیسائی ہیں ان کے جو باطل عقیدے ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ تفاسیر میں عمران کی بیوی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، کہ اس کو میں نے آزاد چھوڑ دینا ہے تیرے نام پر، لہٰذا مجھ سے قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے پیدا کیا، لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے تھے، اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو عمران کی بیوی یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں، انہوں نے بھی یہی نظر مانی۔ محررن، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف مسجد کی خدمت ہی کے لیے وقف رہے گا۔ تو یہ نظر مان لی انہوں نے، لیکن جب پیدائش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہے۔ اب پریشانی یہ ہوئی کہ میں نے تو اسے وقف کرنا تھا، تو دل میں یہ آیا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیسے اکیلی رہے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ بیٹا بھی اس بیٹی جیسے کام نہیں کر سکتا۔ بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر یہاں پر معاملہ الٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، الذکر اور کل انثیٰ، اس میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، کہا لہٰذا یہ ایسے کام کرے گی جو ایک لڑکا بھی نہیں کر سکے گا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس کا نام کیا رکھا گیا جی؟ مریم۔ اس سے معلوم ہوا
پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں، بلکہ 7ویں دن نام رکھنا ایک آخری حد ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد لی اللیلۃ غلام فسمیتہ بسم ابی ابراہیم، آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ یعنی فوراً بھی نام رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن رکھنا یہ ایک آخری حد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب بچے کو جنم دیا تو اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحنیک دی، گٹی، اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ثابت ہے کہ بہت سے دوسرے لوگوں کے نام بھی ولادت کے دن ہی رکھے گئے تھے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ساتھ میں ایک دعا بھی کی اور یہ دعا قبول ہوئی، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ ہاں، البتہ حضرت مریم، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے تھے، کیونکہ یہ دعا پڑھی گئی تھی نا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو جو ابھی میں نے پڑھی ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ آیت۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر ماں نے اللہ کی پناہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور احادیث سے بھی دعا ثابت ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہ دعائیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی چاہیے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل، اس کی کفالت کرنے والا کس کو بنایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ جب کبھی حضرت زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے۔ ایک دن کہنے لگے، مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق عطا کرتا ہے۔ عام قول کے مطابق حضرت زکریا ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج ہے، بخاری میں آتا ہے، حدیث معراج میں آتا ہے، جس میں دوسرے آسمان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ
علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور واضح بیان ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ المحراب، اس سے مراد معروف محراب نہیں ہے جو مساجد میں امام کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے ایک کمرہ جو تنہائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل سورہ سبا آیت نمبر 13 میں ہے، جس میں محاریب ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ ایسی جگہ، ایسے مکان، ایسے گھر جو تنہائی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ عبادت خانے سے الگ کچھ بلندی پر ایسے محراب بناتے تھے جس میں مساجد کے عبادت گزار رہتے تھے۔ اب چونکہ ایک ماں نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور خوشی سے قبول کیا۔ آج کی ماں دیکھیے نا اس حالت میں کیا کرتی ہے، اور پھر اچھی پرورش کی، انہیں خوبصورت شکل اور پر رونق صورت عطا فرمائی، اسباب قبولیت کو ان کے لیے آسان کیا، انہیں اپنے نیک بندوں کی رفاقت عطا فرمائی، ان کو نیکی سکھائی، علم سکھایا، اللہ نے دین سکھایا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر کیا جہاں پر وہ عبادت کے لیے رہتی تھی، کہ جب بھی کبھی حضرت زکریا آتے تو دیکھتے کہ کوئی نہ کوئی پھل موجود ہے۔ جب ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وجد عندها رزقا، اس اسلوب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت حضرت مریم کے پاس پہنچ رہا تھا۔ اکثر تابعین سے منقول ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو ان کے ہاں بے موسم پھل پاتے۔ لہٰذا آپ دیکھیے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کتنا ہی اچھا تعارف پیش کیا کہ یہ رزق اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خبیب کی سولی کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے کہ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا تھا، اس گھر والی بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ بنت الحارث کہتی تھی کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا تھا، یہ بخاری میں آتا ہے۔ اگر ہم اسے کرامت سمجھتے ہیں تو ایک اور بات وہ لکھ لیجئے گا کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ جو چاہے کرے، ورنہ حضرت خبیب زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جاتے، حتیٰ کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے معجزہ لے کر آئے، یہ اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اب حضرت مریم نے کس قدر خوبصورت بات کہی کہ یہ رزق اللہ کے ہاں سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ فوراً وہیں پر حضرت زکریا نے کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ،
قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ابھی تک بے اولاد تھے، بیوی ان کی بھانج تھی، بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح حضرت مریم کے پاس رزق پہنچ رہا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم رزق پہنچانے والا مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی وقت کوئی حسد نہیں کیا، اللہ کے حضور نیک اولاد کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، اور صالح اولاد ہو، ذریۃ طیبہ، یعنی ایسی اولاد جس سے نسل کی بقا کا سلسلہ آگے جاری بھی رہے۔ پھر اسی طرح فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بيحيى مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی ہے، جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا، اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی پیغمبر بھی ہے اور نیک بھی ہے۔ حالانکہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، پیغمبر تو نیک ہوتے ہیں، خصوصاً ذکر کیا۔ تو حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت کے بعد یہ دوسری ان کی نبوت کی بشارت ہے، اور یہ پہلی بشارت سے زیادہ بلند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے انہیں یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا۔ معلوم ہوا پیدائش سے پہلے بھی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور پیغمبر اس قدر اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، پھر بھی نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ جتنا بھی انسان نیک ہو، نمازیں مزید بہترین ہونی چاہیے۔ بکلمۃ من اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر شخص ہی، ہر بندہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بطور شرف اللہ نے یہ لقب دیا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ہر مسجد، ہر اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن بیت اللہ خاص نسبت ہے، اللہ کا گھر۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ حصوراً سے مراد ایسا شخص ہے جسے اپنی جنسی خواہشات پر پوری طرح قابو حاصل ہو۔ تو یہ خوبیاں تھیں، آپ نے پوائنٹس کی صورت میں لکھنی ہیں۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح
اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دعا کی فوری قبولیت بظاہر جو ناممکن کام تھا، اس کی بشارت پر پیغمبر کو تعجب ہوا۔ ٹھیک ہے، خود ہی دعا کر رہے ہیں لیکن اتنا تعجب ہو رہا ہے کہ حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے ہوگا۔ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عظمت والا ہوتا ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، نہ کوئی اور حکم اس پر غالب آ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے دے، بانجھ کو بھی اولاد دے دے۔ کوئی بھی دعا جب آپ مانگتے ہیں مایوس مت ہوں، کبھی کبھی فوراً قبول ہوتی ہے اور کبھی بعد میں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو صبح اور شام۔ یہ دونوں اوقات ایسے ہیں خاص طور پر ان میں تسبیح بیان کرو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعجب اتنا بڑا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کی کہ عین الیقین مجھے حاصل ہو جائے۔ جیسے پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ پڑھ کے ہیں، یاد ہے وہ پرندوں والا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو یقین نہیں ہوتا، وہ عین الیقین چاہتے ہیں، جیسے آنکھوں دیکھا یقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح ہونے کے باوجود ہاتھ یا ابرو وغیرہ کے اشارے کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لہذا اس دوران اپنا سارا وقت اللہ کے ذکر میں، اس کے شکر میں، اس کی تسبیح میں گزارو، اور صبح و شام کے یہ اوقات کبھی مت بھولو۔ فجر اور عصر کے بعد کے یہ اوقات ہیں جن میں آپ صبح و شام کے اذکار بھی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز سمجھ آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بشارت دے یعنی خوشی نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ذکر کرنے کی بجائے لوگوں سے تذکرہ کرنے کی بجائے، باتیں کرنے کی بجائے ہم زیادہ اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں اور اس کی تسبیح کو بیان کریں۔ صبح و شام کے ان اوقات کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز آگے بھی چلے گا، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔